بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بہت سارا ٹائم گزر گیا لیکن نہ ویڈیو بنائی گئی اور نہ ہی اپلوڈ کی گئی۔ اس کی کچھ مین وجوہات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ ویڈیو نہ بنانے کی کیا وجوہات رہی ہیں۔ بیسیکلی یہاں میں کوئی فیملی بلاگنگ نہیں کر رہی، یہاں میں کوئی آپ کو پوئٹری نہیں سنا رہی۔ یہ ایک بہت عاجزی اور خشوع و خضوع والا کام ہے، اور یہ تب تک نہیں آپ کر سکتے جب تک اللہ پاک اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو اجازت نہ مل جائے۔ اور کچھ ایسے مسئلے مسائل تھے کہ میرے بھائی کی شہادت ہو گئی اور پھر میری والدہ کو کینسر ہو گیا۔ ان چیزوں میں بھی میں اتنی زیادہ الجھ گئی کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی، اور خود میں بہت کوشش کے ساتھ درود پاک پڑھتی تھی۔ درود پاک بھی مجھ سے نہیں پڑھا جاتا تھا، شاید مجھ سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں جانے انجانے میں، مجھے خود بھی نہیں سمجھ آئی۔ اور کچھ ایسے لوگ میری زندگی میں شامل ہو گئے کہ ان کی نحوست اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے نہ درود پاک پڑھا جاتا تھا، نہ مجھ سے لکھا جاتا تھا، اور نہ ہی مجھ سے درود پاک کی کوئی ویڈیو ریکارڈ ہوتی تھی۔ تو یہ سب باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اگر کسی گناہ میں مبتلا ہیں یا انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اور اپنے ارد گرد میں لوگوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کریں، کیونکہ آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کون لوگ آپ کے گھر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی روحانیت پہ بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ آج سے میں پراپر ویڈیوز بنانے بھی شروع کروں گی، اور الحمدللہ میں جس طرح چاہ رہی تھی کہ میں درود پاک پڑھوں ویسے میں نے درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مسئلے مسائل تھے ان کو میں نے حل کیا، اپنے اللہ پاک اور رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیلپ کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ درود پاک کی طرف واپس ایک نئی زندگی دی، اور اب سے ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے ریمائنڈر آیا کرے گا۔ آپ نے ڈیلی بیسس پہ پراپر درود پاک پڑھا کرنا ہے، اور کمنٹ میں مینشن بھی کرنا ہے کہ آپ منیمم ایک دن میں کتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی عبادت اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو کسی کی قسمت میں نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم سے شروع ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے اور اس کی دعوت دینے کا کام ہر کسی کو نہیں سونپا جاتا، یہ صرف خاص اور منتخب لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، یا وہ لوگوں کو جن کو وہ اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی طرف دعوت دینا شروع کر دیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر کرم ہو گیا ہے۔ اور جب آپ اس ڈیوٹی کو لے کر نہ چل سکیں تو پھر آپ کو فوراً سے سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ سے یہ ڈیوٹی چھین لی گئی ہے۔ اور جب آپ درود پاک دوبارہ سے پڑھنے لگ جائیں، دوبارہ سے لوگوں کو اس کی دعوت دینے لگ جائیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر کرم ہو چکا ہے، اور پھر سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسئلے مسائل حل فرما دے گا، اور آپ کے تمام کام اللہ پاک خود ٹھیک کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خاص میں آپ لوگ آ جاتے ہیں جب اللہ پاک اور اللہ پاک کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم آپ پر ہوگی تو دنیا اور آخرت میں آپ کو بہت